بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو بیچ زمین کے، پس نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، بلکہ واجب ہے ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ قصر کرو نماز رباعی سے، ان خفتم اگر خوف کرو تم کہ ستائیں گے تم کو الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک ہیں کافر، ان الکافرین، بے شک کافر لوگ، کانو ہیں بات سے تمہارے دشمن واضح، دشمن کھلے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ہوں ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ قائم کرائیں ان کو نماز، پس چاہیے کہ کھڑا ہو ایک طائفہ منہم ان میں سے، معاکا تیرے ساتھ، اور لے میں اپنے اسلحہ کو، فَإِذَا سَجَدُوا، پس وہ سجدہ کریں، پس ہو جائیں وہ پیچھے تمہارے، بل تاتے، پس چاہیے کہ آئے طائفہ دوسرا جنہوں نے نہیں نماز پڑھی تھی، اور پس چاہیے کہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ، اور لے لیں حذرہم، بچاؤ اپنا اور اسلحہ اپنا، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، بدہ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون، اگر ہو تم ذرا، لو کاش، یا ہونا تمہارا غافل تمہارے اسلحہ اور اسباب سے، پس حملہ کرے وہ اوپر تمہارے، حملہ ایک، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے، ان کان بکم اذن، اگر ہو تمہارے ساتھ تکلیف بارش کی، یا ہو تم مریض بیمار، یہ کہ اتار دو اسلحہ اپنا، بخضو، اور پھر بھی ضروری لے لو بچاؤ کا سامان اپنا، بے شک اللہ پاک نے تیار کیا ہے واسطے کافروں کے عذاب ذلیل کرنے والا، فَإِذَا، پس جس وقت پڑھ چکو تم نماز، پس ذکر کرو اللہ پاک کا کھڑے کھڑے، وقعودن، اور بیٹھے بیٹھے، علی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں پر، پس جس وقت مطمئن ہو جاؤ تم، قائم کرو نماز، بے شک نماز ہے اوپر مومنوں کے، کتاب موقوتا، کتاب فرض کی ہوئی، موقوتاً، اپنے اپنے وقتوں میں، ولا تہنوا، پس نہ سستی کرو پیچھا کرنے قوم کافروں کے، ان تکونوا، اگر ہو تم درد والے، فإنہم، پس وہ بھی دکھے ہوئے ہیں جیسے تم دکھے ہوئے ہو، ترجونا، اور تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی جو وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ، اور ہے اللہ پاک جاننے والا، حکمت والا۔ اب یہاں چند مسائل سمجھے۔ پہلا مسئلہ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ حکم عاشر 10واں حکم ہے نظام صلاۃ کے بارے میں، نظام صلاۃ کے بارے میں۔ ضربتم فی الارض، سافرتم فی الارض۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ نمازیں دو ہیں، ایک صلاۃ سفر ہے اور ایک صلاۃ خوف ہے۔ صلاۃ سفر اور صلاۃ خوف، صلاۃ سفر میں قصر عدد ہے، قصر عدد، لیکن ہے کس نماز میں؟ قصر عدد رباعی، رباعی والی، تو الصلاۃ سے مراد 4 رکعتوں والی نماز ہے، سنائی یا ثلاثی، یعنی 2 یا 3 فرض جس نماز کے ہیں اس میں قصر نہیں ہے، قصر ہمیشہ کس کا ہے؟ رباعی، جو 4 رکعتوں والی نماز ہے ایک۔ دوسرا ہے سفر، تو سفر میں بھی خوف میں کسر ہیئت، کسر ہیئت، سفر میں کسر عدد، خوف میں کسر ہیئت۔ ہیئت کا کیا معنی؟ خوف کی صورت میں قبلہ کی طرح منہ کرنا بھی ضروری نہیں، اور حالت خوف کی نماز جو ہے صلاۃ خوف
اس میں چلنا پھرنا بھی صحیح ہے، لڑنا بھی صحیح ہے، اور قبلہ سے پھرنا بھی صحیح ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا بھی صحیح ہے، لڑائی سے بھی وہ نہیں ٹوٹتی اور پھرنے سے بھی نہیں ٹوٹتی، اور یہ ہے کسر ہیئت۔ اب اس کی صورتیں چار ہیں۔ سفر مع الخوف، سفر بھی ہوبے خوف بھی ہوبے، تو حکم اس کا ہے کسر عدد کسر ہیئت، کسر عدد کسر ہیئت، عدد میں بھی کسر ہوگا، ہیئت میں بھی کسر ہوگا۔ اور دوسرا ہے اقامت مع الامن، کہ ہے بھی مقیم اور ہے بھی امن والا، تو ایسی صورت کا حکم ہے اتمام عدد اتمام ہیئت، عدد بھی پورا ہیئت بھی پوری۔ اور نمبر 3 سفر مع الامن، سفر ہے لیکن حالت امن میں ہے، تو اس کا حکم ہے کسر عدد اتمام ہیئت، کسر عدد، عدد پورا ہوگا، اور کسر عدد، عدد میں کسر ہوگا اور ہیئت میں تمام ہوگا۔ اور نمبر 4 اقامت مع الخوف، اقامت ہے لیکن خوف بھی ہے، تو ایسی صورت میں اتمام عدد ما کسر ہیئت، اتمام عدد ما کسر ہیئت۔ کتنی صورتیں بن گئی؟ اونچے بولو شاباش۔ ہاں کون سی؟ سب بولو سب بولو، کون سی؟ سفر مع الخوف، حکم کسر عدد کسر ہیئت۔ نمبر 2 اقامت مع الامن، اتمام عدد، عدد پورا ہوگا اور اتمام حیات، حیات بھی پوری ہوگی۔ اور نمبر 3 سفر مع الامن، کسر عدد، عدد کم ہو جائے گا، حیات پوری ہوگی۔ نمبر 4 اقامت مع الخوف، کیا حکم ہوگا؟ اتمام عدد ما کسر ہیئت۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ اس طرح بولتے رہو تو نیند نہیں آئے گی اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ جب چپ کر کے بیٹھو گے تو ابلیس کے آخری چکر ہیں، ہاں وہ پھر رہا ہے۔ اب دیکھو، اب یہ 4 صورتیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ سفر میں کسر ہے لیکن کسر قرات ہے، کسر رکعت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کسر قرات، قرات کم کر دو، رکعتیں پوری پڑھو، کسر قرات ہے، کسر رکعت نہیں۔ ایک جہاں پر ایک اور اشکال ہے کہ کسر اور یہ صلاۃ سفر اور صلاۃ خوف یہ الگ الگ نمازیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں اکٹھا ذکر کیا، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم، تو دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا، صلاۃ السفر اور صلاۃ خوف کو، بل یہی مقام ہے صلاۃ السفر صلاۃ خوف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سفروں کے علاوہ ساری زندگی کے اسفار جہاد کے لیے ہیں، 3 سفروں کے علاوہ ساری زندگی کے سفر کس کے لیے ہیں؟ بولو کس کے لیے ہیں؟ صرف 3 سفر ایسے ہیں، ایک حج والا سفر اور 2 عمروں والے سفر۔ آپ نے ساری زندگی جب بھی سفر کیا قتال فی سبیل اللہ کے لیے اور جہاد پر سفر تھا، تو جہاد میں سفر بھی خوف بھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں صلاۃ سفر اور صلاۃ خوف کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا، کیونکہ آپ کے عمومی سفروں میں وہی سفر بھی تھا اور خوف بھی تھا۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے؟ ان ریونڈیوں کو بھی بتاؤ، آپ کے سارے سفر 3 سفروں کے علاوہ سب سفر کس کے لیے ہوئے؟ اونچے بولو،
جہاد کے لیے ہوئے. اس لیے قرآن نے صلاۃ صبر اور صلاۃ خوف کو اکٹھا کر دیا، اکٹھا ذکر کیا ہے. ان خفتم، اور یہاں پر اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جب تم ضربتم فی الارض، غیر مقلدوں وغیرہ کو کہو، ضرب یضرب ضربن کا معنی آتا ہے جب زمین پر کوئی ڈنڈا مارو تو کسر نماز پڑھ لو. ضربتم کا معنی ایک ضرب یضرب کا معنی مارنا بھی ہے نا، زمین پر، زمین کے اندر ڈنڈا مارو تو کسر کر لو. تو ایسے احکام کے لیے فقہ کی ضرورت ہے، درایت کی ضرورت ہے. اب سفر کتنا ہے؟ شرعی سفر کی حد کیا ہے؟ عام طور پہ آپ کے علماء کہتے ہیں 75 کلومیٹر. 75 کلومیٹر 48 میل، لیکن ایک تحقیق ہے 55 کلومیٹر کی، 55 کی. تو آپ اپنے علماء کے قول پر ہی عمل کریں. 75 کلومیٹر 48 میل جمہور علماء اسی کو حد سفر، مسافت سفر قرار دیتے ہیں. اور اس میں بھی 15 دن، منظر ایسی ہو کہ 15 دن سے کم قیام کی نیت ہو. اگر 15 دن کے قیام کی نیت ہے تو پھر وہاں منزل پہ پہنچ کے مسافر نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھو. ہم پڑھتے تھے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو وہاں ایک امام صاحب تھے. میں جب گیا مدرسہ میں دورہ حدیث کے بعد، تو اس سال ہم نے دورہ حدیث کیا، اور دورہ حدیث کے بعد پہلے ایک دورہ پڑھا، یہ دوسرا دورہ تھا ہمارا. تو وہ دورہ حدیث کے بعد میں گیا تو وہاں حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں موجود تھے. تو میں نے ایسے گپ شپ لگائی. ہمارا ایک ساتھی تھا انگلینڈ کا، وہ وہاں تھا، تو وہ تھا بڑا نیک سا، تو بزرگ آدمی تھا، اللہ جانے اب وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا. تو میں نے اسے کہا زور کی نماز کا ٹائم ہوا، تو میں نے کہا امام کون ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس ایریا میں اکثر امام بدتی ہوا کرتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ امام کون ہے، انہوں نے کہا جی فلاں آدمی. میں نے کہا نماز نہیں ہوتی. اچھا، وہ حیران ہو گیا. باقی طالب علم تو ایسے ہنس پڑے جیسے ان کی عادت ہے. تو وہ جو آدمی تھا انگلینڈی، وہ پریشان ہو گیا. مجھے کہتے ہیں کیسے نہیں ہوتی نماز؟ وہ میرے ساتھ دورہ حدیث میں بھی ساتھ تھا اور اچھا ساتھی تھا، بڑا نیک. تو جب میں نے بات کی اس نے دھیان کیا، اس نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یہ مسافر ہے، یہ نمازیں ادھر پڑھا رہا ہے، جمعہ میاں والی پڑھا رہا ہے، اور ہر جمعرات کو ادھر جا رہا ہے، اور 15 دن کا اس کا قیام نہیں ہوا، یہ مسافر ہے. وہ تو اٹھا اور گئے. حضرت نیلوی شاہ صاحب، مولانا مفتی فضل الرحمان صاحب جو آج کل جامعہ فاروقیہ میں ہیں، یہ دونوں بزرگ وہاں دفتر میں بیٹھے تھے. وہ بھی بڑے مفتی صاحب ہیں، حضرت نیلوی شاہ صاحب بھی. تو وہ سیدھا گیا، اس نے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو نیلوی شاہ صاحب نے کہا کوئی نماز نہیں ہوئی، بالکل جتنی پہلی پڑھی ہے 15 دن گزر گئے، سب لوٹاؤ، ایک نماز. چلو ان کو کہو اعلان کریں نماز ایک بھی نہیں ہوئی. مفتی صاحب ایک بھی نہیں ہوئی. اب مسئلہ بنا، بڑے جو ذمہ دار بزرگ ہیں ان کو بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، نمازوں کا ہم اعلان نہیں کرتے، باقی امام بدل دیتی ہیں، اس میں ہماری بےزتی ہوگی. لوگ کیا کہیں گے کہ 15 دن کی نمازیں کسی کی نہیں ہوئی، تو اس لیے نہیں کرتے. نیلوی شاہ صاحب رونے لگ گئے کہ اتنا اس کو خوف خدا نہیں ہے، یہ قیامت کے دن 15 دنوں کی لوگوں کی نمازوں کا حساب دے گا. اتنا 15 دنوں کی وہاں دفتر میں، کہتے میرا بس نہیں چلتا.
میں اب کیا کروں، میں مسئلہ بیان کر سکتا ہوں. خیر وہ خطیب آدمی جو ہوتے ہیں وہ دلیر ہوتی ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں خطیبوں کی. وہ سمجھتے ہیں کہ 15 دنوں کی اتنے لوگوں کی نمازوں کا ہم خود حساب کتاب دے لیں گے. تو انہوں نے امام بدل دیا اور نمازوں کا اعلان نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں ہے تاکہ ہماری بے عزتی نہ ہو جائے. کوئی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہاں مہربانی کیا کرو. دوسروں کی نمازوں کا بھار اٹھانا بڑا مشکل ہے، لیکن آج کل اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. یہ پہلے بزرگ تھے ہمارے میاں والی میں، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر میاں بالوی وہ تھے رحمت اللہ علیہ. تو ایک دن انہوں نے جمعہ پڑھایا. جمعہ کے بعد جب گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا یہاں خون لگا ہوا تھا. پتہ نہیں لگا کوئی زخم تھا یا کیا. تو پورا ہفتہ تک اعلان کرتے رہے، پورا ہفتہ تک، کہ جنہوں نے یہاں جمعہ پڑھا تو وہ اپنی ظہر کی نماز پڑھے. میرے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، مجھے پتہ نہیں چلا، اس لیے اپنے ظہر کی نماز پڑھے. تو اگلے جمعے تک اعلان کرتے رہے. تو اور کمال یہ ہے کہ 15 دنوں کی نمازیں ایک ڈکار میں ہضم کرنا اور اتنے نمازیوں کی اعلان نہ کرنا واقعی بہت بڑی بہادری ہے، دلیری ہے. ایسے کام حضرات خطباء ہی کر سکتے ہیں، کوئی مسلمان اس طرح نہیں کر سکتا. اچھا بھائی، عام مسلمان کہہ رہا ہوں، عام مسلمان اس طرح نہیں کر سکتا. پہلے مسائل ہوتے تھے کہ امام کا وضو ٹوٹ جائے، کسی کو خلیفہ بنائے. آج کل کسی امام کا ٹوٹا ہے وضو؟ آج کل نواقض وضو ہے ہی نہیں. اول تو امام کا وضو ٹوٹے تب کہ پہلے اس نے کیا ہو. اور ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو بغیر وضو کے نمازیں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور کہلواتے بھی پیر ہیں اور پھر اقرار بھی کیا. ایک بہت بڑا پیر ہے، اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی. بعد میں کہتا ہے کہ میں نے وضو شضو نہیں کیا تھا، پانی نہیں تھا. پھر امام بننے کا شوق، تیمم بھی نہیں کیا، وضو بھی نہیں کیا، کام پورا کر دیا. کچھ خوف خدا بھی ہونا چاہیے. ہاں بھائی، ان تکسروا من الصلاۃ، یہ رباعی نماز ہوگی. بھائی خیال کرو، مغرب میں قصر نہیں ہے، صبح میں بھی قصر نہیں. البتہ قصر قرات کر سکتے ہو مغرب میں بھی صبح میں بھی. ان خفتم، اگر تم خوف کرتے ہو ستائیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفتنکم، یہ قید اتفاقی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ ستانا یقینی ہو، بلکہ اگر ویسے ہی احتمال ہے دشمن کے مقابلے میں ہو تو پڑھ سکتے ہو. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اور جب آپ موجود ہوں، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ صلاۃ الخوف یہ آپ کے خصائص میں سے ہے، اور آپ کی وفات کے بعد اب صلاۃ الخوف مشروع نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی، آپ کی توجہ ہے میری طرف، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہر صحابی کی تمنا ہوتی کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. تو صلاۃ الخوف اس ضرورت کی بنیاد پر مشروع کی گئی کہ ہر صحابی نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر لے. بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی اقتدا پر اتنی تمنا کی جائے. اگر وہ صرف رسول کی ہستی تھی، اس لیے امام ابو یوسف کہتے ہیں اب صلاۃ الخوف نہیں ہے، اب 2 جماعتیں کرا لو، 3 جماعتیں کرا لو. ایک جماعت ہو گئی یہ دشمن کے مقابلے میں، دوسری جماعت کرا لو، یہ جو نماز پڑھو. لیکن جمہور
علماء اس طرف ہیں کہ صلاۃ الخوف اب بھی مشروع ہے. صلاۃ الخوف اب بھی، بولو میں نے مسئلہ عرض کرنا ہے، صلاۃ الخوف اب بھی مشروع ہے. دو جماعتیں بہتر نہیں ہیں. اسی سے علماء نے وہ مسئلہ لیا کہ تعدد جماعات مسجد واحدہ میں یہ درست نہیں ہے. آج کل بریلوی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے فتاوی میں ہے کہ ایک مسجد میں، یا احناف کا جو مسلک یہی ہے کہ ایک مسجد میں جس میں نماز ہو گئی، اب اس میں تکرار جماعت نہیں ہے، تکرار جماعت نہیں. تو اسی سے نکلا ہے کہ جمہور علماء ملت اس کے قائل ہیں کہ صلاۃ الخوف اب بھی ہے. صلاۃ الخوف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تکرار فی الجماعت نہیں ہے. اگر تکرار فی الجماع ایک ہی جگہ پہ ہوتا تو صلاۃ الخوف کی مشروعیت نہ ہوتی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا خیر، بولنا نہیں ہے آپ نے تو کوئی آگے چلو. دیکھو، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب ہوں آپ ان میں تو آپ نماز پڑھائیں. جب آپ ان میں ہوں تو کون نماز پڑھائے؟ آپ. اگر اب آپ مسجد نبوی میں موجود ہیں، زندہ سلامت، تو نمازیں کیوں نہیں پڑھاتے؟ اللہ نے فرمایا جب آپ ان میں ہوں تو آپ نماز پڑھائیں. آپ ہوں بھی زندہ. حجرہ عائشہ صدیقہ میں ہم ایک مدرسہ میں پڑھتے تھے، اعزاز العلوم ڈوڈیاں والا. وہاں پر ایک مدرس تھا. تو پہلے وہ مدرسہ مواحدین کا تھا. بڑے جو ہمارے حضرت تھے، حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بہت بڑے ولی کامل انسان تھے اور دیوبند کے فاضل تھے. حضرت شیخ القرآن کے شاگرد تھے اور وہ انتہائی نیک آدمی. تو اب جو ہے وہ مدرسہ بھی خراب ہو گیا. ان کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ پٹڑی سے اترے ضد کی وجہ سے. حالانکہ اس وقت وہ بھی ٹھیک تھے. سب اساتذہ ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے تھے، سب کے سب اس وقت. لیکن اب بعد میں وہ گڑبڑ ہو گئے اور للڑ بن گئے. وہ مولوی صاحب، تو وہ ایک مولوی صاحب تھے وہاں جو آج کل بھی جمعے اشاعتیوں میں آئے تو کہتا ہے میں اشاعتی ہوں، اور ادھر جائے تو کہتا ہے میں فلانا ہوں، تو ہے جمعیت کا. تو وہ مولوی صاحب تھے. خیر، وہ نیا مدرس لگا تو انہی کا رشتہ دار ہے. تو اس نے مسئلہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نماز پڑھتی. ایک طالب علم تھا بڑا ہوشیار. اس نے پوچھ لیا، یہ اولا کی کلاس کو پڑھا رہا تھا، صرف ناب. اس نے پوچھا استاد جی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرے پیچھے مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے، میرا دل کرتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو آپ خود امت کو یہ حکم دے اور خود جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ اب وہ مولوی صاحب عطا رحمان اس کا نام ہے. اب وہ مولوی صاحب بڑا پریشان ہوا، اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو اب وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ نہیں، خاموش. حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی قبریں اس لیے آپ کے روزہ میں ہیں کہ روزے کے اندر جماعت ہوتی ہے، آپ اپنی جماعت علیحدہ کرتی ہے. خیر، اس طالب علم نے آ کے ہمیں بتایا، وہ تو اولا والا تھا. اس نے کہا یہ، تو میں نے کہا اس کو کہو کہ ایک ہی مسجد میں دو نمازیں جائز ہے. حضرت گنگوئی نے لکھا ہے ایک مسجد میں دو نمازیں. ایک دوسرا، اگر دو نمازی ہوں تو صفوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ ابو بکر و عمر کی قبریں کیسے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی قبر کیسے ہے؟ صفوں کی ترتیب بنتی ہے. تو خیر اس نے بعد میں بہرحال پتہ نہیں پوچھا یا نہیں پوچھا. تو اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب ہوں آپ ان میں تو قائم کرائیں ان کو نماز. فلتکم طائفۃ، یہ طریقہ ہے صلاۃ خوف کا. کسر فی القراءت کس طرح ہوگا؟ طریقہ کسر فی الصلاۃ یہی ہے کہ آپ جناب صبح کی نماز میں معوذتین پہ گزارا کر لیں.
مختصر صورتیں پڑھے نا. کسر فی القراءت یہ ہے، کسر فی القراءت ہے کہ قراءت مختصر کر دے. پہلے اگر 100 آیت پڑھتی ہیں مثلا 50 پہ لے آئیں، 50 پڑھتی ہیں 25 10 پہ لے آئیں، اور اگر اور زیادہ تھکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 3 آیتیں پڑھ کے اللہ اکبر، تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھو صلاۃ خوف کا طریقہ، فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو اور دوسری جماعت دشمن کے ساتھ ہو. اور وَلْيَأْخُذُوا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طائفہ مسلیہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی مسلح رہیں گے، ہتھیار وغیرہ اٹھائیں گے، لیکن مختصر ہتھیار اٹھا کر یہ بھی اسلحے سے خالی نہیں ہوں گے. فَإِذَا سَجَدُوا، ذکر سجدہ کا ہے، مراد رکعت ہے. جب ایک رکعت ہو جائے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس ہو جائیں یہ پیچھے نگہبانی کرنے والے، یہ تمہارے پیچھے چلے جائیں. اور وَلْتَعْتِ، اور چاہیے کہ آ جائے امام کے قریب طائفۃ اخری، وہ جو دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی، جو نئی نماز پڑھی تھی. فَلْيُصَلُّوا، پس چاہیے کہ ایک رکعت وہ آپ کے ساتھ پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا، اور لے لیں حِذْرَهُمْ، بچاؤ اپنا اسلحہ اور بچاؤ اپنے ساتھ رکھیں. یہ غزوہ تھا ذات قرد یا اصفہان وغیرہ کے قریب. تو ظہر کی نماز جب مسلمانوں نے پڑھی، مقابلے میں لشکر تھا مشرکین کا اور ان کے کمانڈر تھے خالد بن ولید. تو جب انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا ان کو تو انہوں نے کہا او ہو بڑی غلطی ہوئی، یہ تو جب نماز میں تھے تو یک دم حملہ کرنا تھا ان پر اور ایک بھی نہ باقی بچتا. تو ان میں سے ایک آدمی بولا کہ ابھی صبر کرو، ایک ان کی نماز آنے والی ہے عصر والی، اور اس نماز کو یہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز سمجھتی ہے. جب عصر کی نماز میں یہ شروع ہو، آپ شروع کر دیں یک دم حملہ. تیاری کے ساتھ مشرکین نے یہ منصوبہ بنایا اور عصر سے پہلے یہ ایتیں آ گئی. عصر سے پہلے صلاۃ خوف کا یہ طریقہ آ گیا. فرمایا بَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں دوست رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ امتیا کمانا ہے اسباب. فَيَمِيلُونَ، کمانا جہاں پر حملہ کریں اوپر تمہارے، حملہ یک بارگی، حملہ تم واحدہ، حملہ یک بارگی، پس کوئی گناہ نہیں. علیکم ان کان بکم اذن، اگر تکلیف ہے بارش وغیرہ ہے تو اسلحہ ساتھ نہ رکھو. او کنتم، یا ہو تم بیمار ہو تب بھی اسلحہ نہ اٹھاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہ رکھ دو اس کو. وخذوا حذرکم، اور پھر بھی بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھو، بچاؤ والا سامان رکھو. اس میں دو مسئلے آ گئے، ایک اہمیت نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں، نماز سفر میں بھی معاف نہیں، نماز بیماری میں بھی معاف نہیں. تو یہ ہے اہمیت الصلاۃ، اہتمام صلاۃ. تو اور دوسری چیز آ گئی کہ استعمال اسباب، اسلحہ ساتھ رکھنا یہ سبب ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھ رہے ہیں نماز میں لیکن تلوار بھی اٹھائی ہوئی ہے، تیر کمان بھی ساتھ ہے، اپنا اسلحہ بھی ہے. معلوم ہوتا ہے اسباب توکل کے منافی نہیں ہیں. اس میں رد ہے کذاب متصوفہ کا جو منکرین اسباب ہیں. تو پیغمبر کریم نے خود بھی اسباب استعمال کیے، صحابہ سے بھی کروائے. ان اللہ، یہ کفار کی عداوت کا انتظام صرف دنیا میں نہیں کیا گیا، آخرت میں بھی ذلیل کرنے والا ان کو عذاب ہوگا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز خوف پوری ہو جائے، فَذْكُرُوا اللَّهَ، یہاں صرف 2 رکعتوں والی نماز کا ذکر ہے. 2 رکعتوں یعنی صلاۃ قصر بھی صلاۃ خوف جمع، باقی رہ گیا 4 رکعتوں والی. تو پہلا طائفہ 2 پڑھ کے جائے گا،
یہ 2 رکعتوں والی اس لیے پہلا طائفہ 1 پڑھ کے جائے گا. اب ان کا سارا قتال لڑتے بھی رہے تو یہ نماز کے اندر ہی سمجھے جائیں گے کیونکہ یہ کسرے ہیئت ہے. آگے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اللہ کا ذکر کرتے رہو بدستور سابق. فَإِذَا، پس جب تم مطمئن ہو جاؤ سفر اور خوف سے، سفر بھی ختم ہو خوف بھی ختم ہو، تو قائم رکھو نماز کو. کیونکہ یہ ان الصلاۃ جملہ معللہ ہے، کیونکہ نماز ہے اوپر مومنین کے کتاباً فرض موقوتاً اپنے اپنے وقتوں میں. موقوتاً کا کیا معنی؟ اپنے اپنے وقتوں میں، اپنے اپنے اوقات میں، اپنے اپنے وقتوں میں. ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جمع بین الصلوات بلا عذر ولا مطر، آپ نے نمازیں جمع کی ہیں، کئی نمازیں بغیر عذر کے، بغیر مطر اور بارش کے. امام ترمذی اس روایت کو نقل کر کے کہتا ہے کہ اس روایت پر پوری امت کے فقہاء میں سے کسی ایک کا عمل بھی نہیں ہے، یعنی یہ روایت معمول بیان نہیں ہے، اور غیر مقلدین اسی کو آج کل لے کر پھرتے ہیں. یہاں پر کیا آیا؟ کتابم، ہاں نماز وقتوں میں فرض ہے، اپنے اپنے وقتوں میں. جمع بین الصلاتین بلا عذر جائز نہیں ہے، عذرن جائز ہے. البتہ سفر کی حالت میں جمع بین الصلاتین جائز ہے، اور وہ ادلہ سے ثابت ہے. اور جمع احناف تعبیر کرتے ہیں کہ وہ جمع بین الصلاتین صورتن ہے، صورتن ہے یعنی ظہر کو عصر کے قریب، عصر کو ظہر کے قریب، اپنے اپنے وقتوں میں پڑھو لیکن جمع کر سکتے ہو. لیکن اس مسئلہ میں آپ کے احناف کا یہی مسئلہ ہے، آپ بھی اسی پہ کار بند رہے ہیں. لیکن اس مسئلہ میں ہمارے نزدیک کسر وقت اپنا یہ جمع بین الصلاتین وقتاً بھی جائز ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ لیکن آپ کو کوئی مجبور ہم نہیں کرتے. حنفیوں کا وہی مسئلہ ہے، احناف کی کتابوں میں جو درج ہے کہ کسر کس میں اپنا جمع بین الصلاتین صور ہی ہوگا، وقتی اور حقیقی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں کہ جمع بین الصلاتین وقتاً بھی جائز ہے، وقتاً بھی جائز ہے. حتی الامکان عمل کم کرتے ہیں اس وقتاً والے پر، کبھی مجبوری بن جائے تو پھر وقتاً بھی ہو جاتا ہے. لیکن جواز کی حد تک بالکل یہ مسئلہ ثابت ہے. اس مسئلہ پر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا وقتوں میں. اس سے ایک استثناء بس موجود ہے، سفر والی کتاب موقوتا. اور جمع بین الصلاتین کے خلاف وہ حدیث کافی ہے جنگ صلابات کے خلاف، جنگ احزاب والی. آپ کی 4 نمازیں یا 3 نمازیں رہ گئیں جنگ خندق میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ مشرکوں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے میری نمازیں چھڑوا دی ہیں. تو پھر آپ نے ترتیب کے ساتھ نمازیں ادا کی ہیں. اگر جمع بین الصلوات جائز ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کو ارمان نہ لگتا، اور آپ یوں نہ کہتے ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، یہ ان کے خلاف دعائیں نہ کرتے. یہ وکان اللہ ہو گیا